बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 नवंबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे अपोजिशन के हवाले से, अपोजिशन के दोहरे मेयार के हवाले से। मौला बख्श चांदियो और राना सनाउल्लाह इस वक्त हुकूमत को धमकियां दे रहे हैं। 22 नवंबर का जलसा पेशावर का, उसके ऊपर KPK के कामरान बंगश ने जो है वो कुछ चीज़ें ऐसी सामने रखी हैं कि जो वाकई हकीकत पर मबनी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला आ गया, उसके बाद जलसे करने की इजाज़त कैसे दी जा सकती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अपोजिशन को जो बड़ी ही रुसवाई का सामना उठाना पड़ा है गिलगित बल्तिस्तान में ना सिर्फ अपोजिशन इलेक्शन हारी है, बल्कि एक आज बड़ा अपोजिशन के मुंह पर ज़ोरदार तमाचा जो है वो इलेक्शन कमिश्नर ने लगाया है। वो क्या मामलात है वो मैं भी आपके साथ शेयर करूंगा। मरियम नवाज़ ने आज नून लीगी इजलास था और उस इजलास में बड़ी अहम चीज़ों के ऊपर बात हुई है। नून लीग के इजलास, तंजीमी इजलास जो कि मॉडल टाउन में हुआ है, उसके हवाले से भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आज इस इजलास की अंदरूनी कहानी क्या है। पहले हम बात कर लेते हैं गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के हवाले से। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाबी हासिल हुई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मेजॉरिटी सीटें हासिल की हैं और साथ 5 जो आज़ाद मेंबरान थे, आज़ाद उम्मीदवारान, वो भी हिस्सा बन चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिंपल मेजॉरिटी मिल चुकी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये एलेज कर रही है और ये दावा कर रही है कि उनको 2/3 मेजॉरिटी मिल जाएगी, क्योंकि सिंपल मेजॉरिटी वो हासिल कर चुके हैं, हुकूमत उनकी बन जाएगी। अब अगला जो उनका टास्क है वो है 2/3 मेजॉरिटी हासिल करना। बिलावल जरदारी क्योंकि बहुत ज़्यादा एतराज़ात उठा रहे हैं और जो इलेक्शन कमिश्नर है उसके ऊपर सवालात उठाए जा रहे थे। इलेक्शन कमिश्नर ने आज आईना दिखा दिया है और इलेक्शन कमिश्नर ने ये कहा है कि पाकिस्तान की तारीख में अगर कोई साफ़ और शफाफ इलेक्शन हुआ है जिसमें कहीं पर कोई धांधली की बुनियाद पर कहीं कोई लड़ाई नहीं हुई, कहीं पे कोई वोटिंग का अमल रुका नहीं है, कहीं पे कोई ऐसा मामला नहीं हुआ कि 2 ग्रुपों ने आपस में कोई बड़ा तसादुम हुआ हो, इतने साफ शफाफ जो इलेक्शंस हैं वो इस बात का सबूत हैं कि इस दफ़ा धांधली नहीं हुई। अब जो हार रहे हैं, अब जिनको अपनी हार नज़र आ रही है, अगर वो डरे हुए हैं, वो खौफज़दा हैं, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा इसका मेरे पास कोई हल नहीं है, ये जाएं। अगर अवाम ने इनको वोट दिए होते तो इनको अवाम वोट नज़र आ जाते। आपने देखा होगा कि GB2 का जो जहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने धरना भी दे रखा था और पहले वोटिंग हुई थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे वो जीत गए थे, फिर दोबारा वोटिंग हुई, अभी वो वोटिंग जारी थी कि इन्होंने जश्न मनाना शुरू कर दिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। और जब ये जश्न मना रहे थे और रिज़ल्ट आता है तो 98 वोटों से फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हार जाती है GB2 से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार जीत जाता है। फिर इन्होंने धरना शुरू कर दिया, फिर उन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया और इन्होंने ये कहा कि बड़ी ज़्यादती हो गई है, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इस धांधली के ख़िलाफ़ इंसाफ चाहिए। भाई कौन सी धांधली, जब लोगों ने आपको वोट नहीं दिया और आपको वोट किस बुनियाद पर देते? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत की कारकर्दगी है, चाहे वो पहले GB का 5 साल टीन्योर था, चाहे वो सिंध का पिछले 15 साल से जो हालत है, वो सारी की सारी उसके ज़िम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची को नहीं संभाल सकती, वो जाके GB को क्या संभालेगी, गिलगित बल्तिस्तान को कैसे संभालेगी? तो ये बड़े अहम सवालात हैं जिनका कोई जवाब नहीं था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास। अब जब उनको हार नज़र आ रही है तो वो अपनी हार से खौफज़दा हैं और वो कभी इधर की बात करते हैं, कभी उधर की बात करते हैं, कभी कहते हैं कि हम हलफ नहीं उठाएंगे। कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेजॉरिटी हासिल कर चुकी है और ये हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। दूसरी तरफ आप देखते हैं कि 22 नवंबर को एक जलसा होने वाला है पेशावर में और उस जलसे की बाबत बड़ी बातें हो रही हैं। उस जलसे के ऊपर ऐसे ऐसे सवालात उठाए जा रहे हैं। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फ़ैसला आया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा है कि एग्जीक्यूटिव के जो मामलात हैं वो सारे के सारे यही मामलात थे और ये हकीकत पर मबनी मामलात हैं कि इनको हर हाल में जो इज्तिमात हैं वो नहीं करने देने चाहिए और इज्तिमात नहीं होने चाहिए और इज्तिमात के ऊपर जो है वो रोका गया। लेकिन ये क्या है, ये ना तो कोई बात सुनने को तैयार है, ना कोई ये बात मानने को तैयार है। और मौला बख्श चांडियो कहते हैं कि अगर PDM के जलसों को रोकने की जसारत की हुकूमत ने तो हम हुकूमत की ईंट से ईंट बजा देंगे। राना सनाउल्लाह धमकी देते हैं कि हम पूरे मुल्क में हर शहर शहर में जलसे
اور یہ سارے معاملات جب ہوتے ہیں تو رانا ثناءاللہ دھمکیاں دینے لگ جاتے ہیں، اور عظمیٰ بخاری دھمکیاں دیتی ہے، مریم اورنگزیب دھمکیاں دیتی ہے۔ اچھا یہ وہ لوگ ہیں، ان کے آپ دیکھیں دوہرا معیار دیکھیں۔ ایک وقت وہ تھا، اب آپ کو پتہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سندھ کی حکومت ہے، انہوں نے نہ اسکول بند کیے، انہوں نے کہا ہے کہ سردیوں کی چھٹیاں بھی نہیں ہوں گی، اور وہ کہتے ہیں کہ اس دفعہ جو لاک ڈاؤن ہے یا وہ کوئی بھی کچھ بھی ایسا نہیں ہوگا۔ یہ وہ حکومت تھی جو بہت زیادہ کانشیس تھی، اور یہ کہا کرتے تھے کہ جناب اگر لاک ڈاؤن نہ ہوا تو قیامت آ جائے گی، اور یہ وفاقی حکومت کے اوپر جو ہے وہ اعتراض اٹھایا کرتے تھے۔ وفاقی حکومت اس وقت ان کو پیسہ چاہیے تھا، اور یہ پیسہ اکٹھا کر رہے تھے جو وفاق سے یہ لے رہے تھے، اور پیسہ اکٹھا کرتے کرتے انہوں نے لاک ڈاؤن کیا۔ یہ عمران خان کی حکومت کو ناکام کرنا چاہتے تھے، یہ بدنام کرنا چاہتے تھے۔ اب جب پی ڈی ایم کے جلسوں کا معاملہ آیا تو اب کہتے ہیں جی کہ اب نہ تو بچوں کے اسکولوں کی کوئی چھٹی کرنے کی ضرورت ہے، نہ کوئی جو ڈپارٹمنٹ ہے سرکاری ان کو جو ہے وہ ان کی چھٹی کرنے کی کوئی ضرورت ہے، اور لاک ڈاؤن کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ جہاں جہاں ہے اسمارٹ لاک ڈاؤن ہوگا، جو عمران خان کہا کرتا تھا اب اس کے اوپر یہ آئے ہیں۔ آپ خود اندازہ لگائیں، جب ان کے ادھر مفادات تھے لاک ڈاؤن لگانے میں، تب یہ کہتے تھے کہ لاک ڈاؤن نہیں لگایا عمران خان نے تو کوئی بڑی قیامت آ گئی ہے، اور اب ان کا مفاد ہے کہ لاک ڈاؤن نہ لگے تو یہ کہتے ہیں کہ معصوم بچوں کی سردیوں کی چھٹیاں بھی نہیں ہوں گی۔ یہ کتنا مفاد پرست ٹولہ ہے کہ جو اپنے مفادات کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتا ہے، اور جہاں ان کو مفادات نظر آتے ہیں وہ وہیں چلے جاتے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ یہ آپ کو جتنے لفافہ صحافی نظر آتے ہیں، یہ آپ کو جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے یا مولانا فضل الرحمان ہے یا یہ سارے لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر آپ نے ملک کو بند نہ کیا، آپ نے ایمرجنسی نہ لگائی، آپ نے لاک ڈاؤن نہ کیا، آپ نے اتنے سخت حالات نہ بنائے تو پتہ نہیں پاکستان کا کیا بنے گا، پاکستان کا فیوچر کیا ہوگا، پاکستان میں کیا ہو جائے گا۔ اور مثالیں دیا کرتے تھے، کبھی کسی ملک کی کبھی کسی ملک کی۔ جن لوگوں نے ایمرجنسی کی حد تک لاک ڈاؤن لگائے تھے وہاں آج بھی کرونا ہے، اور عمران خان نے اتنی سمجھداری کا کام کیا، حکومت پاکستان نے اتنی سمجھداری کا کام کیا کہ لاک ڈاؤن سے بھی بچ گئے، لوگوں کا روزگار بھی ان سے نہیں لیا، اور اللہ پاک نے کرونا سے بھی کافی حد تک پہلے بھی محفوظ رکھا، اب بھی محفوظ رکھیں گے۔ لیکن یہ دوہرا معیار آپ دیکھیں کہ صرف اب اپنے جلسوں کے لیے اب کہتے ہیں کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اس لیے جو ہے وہ لاک ڈاؤن کی بات کر رہی ہے یا کرونا کو جو ہے وہ کرونا وائرس کو ایشو بنا رہی ہے، کیونکہ یہ جلسے چاہتی ہیں کہ نہ ہو، جلسے نہ ہو، اس وجہ سے یہ کہہ رہی ہے۔ رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ جب ہمارا جہاں پہ جلسہ ہوتا ہے وہاں کرونا مر جاتا ہے۔ پہلے ہم نے ایک مولوی صاحب کا سنا تھا جنہوں نے یہ کہا تھا کہ جہاں ہمارا جلسہ ہوگا تو وہاں پر کرونا نہیں آئے گا۔ اب رانا ثناءاللہ کہتے ہیں جی کہ جہاں ہمارا جلسہ ہوگا وہاں سے کرونا بھاگ جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب چاہتے ہیں اپنے مفادات کے لیے کرونا آ جاتا ہے، جب ان کے مفادات ختم ہوتے ہیں کرونا چلا جاتا ہے، اور یہ صرف اور صرف ان کے اپنے مفادات ہیں، اور آپ دیکھ لیں کہ یہ اپنے مفادات کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں۔ مریم نواز کی زیر صدارت آج اجلاس ہوئے ہیں، اور یہ لاہور کے جلسہ کے حوالے سے اجلاس تھے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ بڑی مایوسی ہوئی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو جب یہ گئے تھے سی سی پی او لاہور کی طرف، اور سی سی پی او لاہور کے پاس ریلیف لینے گئے تھے، جب وہاں سے مایوسی ہوئی تو اب جو نواز شریف کے خلاف کیسز ہیں، شہباز شریف کے جو معاملات ہیں، مریم نواز کے حوالے سے جو اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اور نیب نے جو درخواست فائل کی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں، جو مریم نواز کی درخواست ضمانت کو چیلنج کیا ہوا ہے، اور جو ان کی جو معاملات ہیں، کیونکہ آگے دسمبر میں وہ بھی آنے والا ہے جو ایون فیلڈ ریفرنس میں جو سزا ہوئی تھی مریم نواز کو، تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ ساری چیزیں اب سامنے آنے والی ہیں۔ تو اب مریم نواز کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے لیے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، اور مریم نواز اب منت اللہ کی طرف آنا چاہتی ہے، اور مریم نواز کو بتا دیا گیا ہے کہ ہمارے کارکنان ڈر چکے ہیں، وہ اتنے خوف زدہ ہیں کہ وہ تو گھر سے باہر نہیں نکلتے، لاہور جلسے کے لیے کیسے جو ہے وہ معاملات کو دیکھیں۔ اور ساتھ یہ بات بھی ڈسکس ہوئی ہے کہ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم عمران خان کے لیول کے جلسے کر سکیں لاہور میں، تو یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کرونا وائرس کے ایشو کو جو ہے وہ ہم استعمال کریں، اور ہم کہیں جی کہ کیونکہ کرونا وائرس ہے اور پورے ملک میں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی کہہ دیا ہے، تو اب ہم جلسہ نہیں کریں گے، بعد میں کریں گے تاکہ عزت بچ جائے۔
جائے۔ مریم نواز کو آج جو رپورٹ دی گئی ہے پارٹی کارکنان کی طرف سے، پارٹی ذمہ داران کی طرف سے، ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ لاہور کے اندر سی سی پی او لاہور کا خوف ہے، لاہور سے باہر اینٹی کرپشن کا خوف ہے یا نیب کا خوف ہے، اور کارکنان خوف زدہ ہیں اور وہ نواز شریف کے بیانیے پر کنفیوز ہیں، اور ایسے میں وہ کسی بڑی موومنٹ کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ کسی بڑی موومنٹ میں کوئی بڑا بریک تھرو کرنے کو تیار نہیں ہے، اور ان کو ناکامی ہوئی ہے۔ جو صحافی گئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریلیف لینے کے لیے وہ بھی ناکام لوٹے ہیں۔ تو مریم نواز کو جب ہر طرف سے ناکامی نظر آ رہی ہے تو اب ان کے پاس کوئی آپشن نہیں بچی سوائے اس کے کہ وہ وڈرا کر لیں اور وہ باتیں کرتی رہیں۔ اور یہ بھی ڈسکس ہوا ہے کہ ابھی ایک ہفتہ آپ نے روز جو ہے وہ کرونا وائرس کے ایشو کو لے کر حکومت کے اوپر تنقید کرنی ہے کہ یہ جلسوں کی بنیاد پر کرونا وائرس کے ایشو کو بڑھا رہے ہیں، سارا کچھ کرتے ایٹ دی اینڈ آپ نے جلسے کا کہہ دینا ہے کہ ہم نہیں کر سکتے۔ جو ہے مولانا فضل الرحمان اور اے این پی کو جلسے کرنا دیا جائے جو 22 نومبر کو ہے، اس کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف نے جلسے کرنے ہیں وہ نہ ہوں تاکہ ہماری جان بچ جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ گلگت بلتستان سے جو ان کو ناکامی ہوئی کرونا وائرس پر، جو یہ دھمکیاں دینے لگے ہیں، اور جو نون لیگ کی اصل حالت ہے، ان ساری حالتوں میں کیا پی ڈی ایم کوئی بڑا جو ہے وہ عمران خان کو کوئی ٹف ٹائم دے سکتی ہے، نہیں دے سکتی۔ جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔